انتہائی عجیب، غریب اور عبرتناک واقعہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ دونوں جس جگہ پر گناہ کرنے لگے وہ روئے زمین کا سب سے زیادہ مقدس مقام تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر ہونے لگے، ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور گوشت پوشت کے جسم پتھر بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری اس کے بارے میں خود انہی کے سوا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ طریقہ انتہائی عجیب، غریب اور خوفناک ترین واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان جن میں سے ایک مرد تھا دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت وہ پتھر کے بن کے گئے تھے۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا۔ اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس متبرک ترین مقام پر کیسا قانونی کام کیا تھا جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی تھی۔ لوگوں کا مارے غصے اور دکھ کے انتہائی برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس زمانے کے اہل علم اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس مقام سے کچھ دور اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے فاصلے پر آمنے سامنے نصب کر دیا۔ اس مقدس مقام پر عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ ان دونوں کے بتوں کو جوتے سے مارتے ہوئے گزرا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے لیے ذہنوں میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ اب جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے گزرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، 100-150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے آہستہ آہستہ ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا اور شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کیونکہ یہ عبادت کا حصہ نہیں، لہٰذا ان بتوں کو جوتوں سے مارنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی بجائے ان کو علامتی طور پر تھپڑ مار کر گزرا جائے، جس سے ان سے نفرت کا اظہار بھی ہوتا رہے گا اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی جھپٹ میں تبدیل ہونے لگا اور پھر بالکل علامتی طور پر آہستہ سے ان کے بتوں کو چھو کر گزرنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ شیطان نے ایک بار پھر ورگلایا، اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی دعا اپنی حاجات کے لیے دعا بھی مانگنے لگے تھے۔ شیطان نے ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے وقت دعا مانگو گے تو تمہاری ساری دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ یہاں شیطان کی شرارتیں دیکھ لیجیے کیسے آہستہ آہستہ ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے۔ جب لوگوں کی حاجات پوری ہونے لگی تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ تمہاری وہ حاجت اسی وجہ سے پوری ہوئی ہے کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی گئی اور وہ اب ان بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے تھے، لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے سامنے اس کی باقاعدہ منو اجازت کی اور اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے، علامتی طور پر چھونے، عقیدت سے چھونے سے ہوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ پوجا کی جانے لگی تھی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگیں۔ بدی اور بدی کے عبرتناک انجام کی علامت اب دونوں بت خدا بنا لیے گئے تھے۔ ایک وقت آیا ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی اور ان کا شمار بڑے بتوں میں کیا جانے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے وہ پورا خطہ اور چار دانگ عالم
جگمگا اٹھے، دنیا سے چالت چھٹنے کے لگی۔ ایک عظیم ہستی نے ساری دنیا ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا جس نے روز قیامت تک ساری رہنا تھا۔ ایک دن عرب کا وہ بادشاہ جو غریبوں والی اور بخشوں کا سہارا تھا، فاتح بن کر اس مقدس زمین میں آن پہنچا۔ ان کی ایک نگاہ سے بت اور بت پرست ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ لوگ توبہ طائب ہو کر بتوں سے دور ہونے لگے۔ سب کو اپنے سچے خالق کی پہچان ہونے لگی۔ ہزاروں سال سے یہ پیاسی زمین، یہ کرہ ارض ہدایت سے سیراب ہونے لگی۔ زمین و آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے اس عظیم الشان انقلاب کا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہوئے۔ سب آلات منات کے بت توڑے جانے لگے اور ان کے ٹکڑے اڑا رہے تھے۔ ان کے پوجنے والوں جو اپنے سچے رب کو پہچان چکے تھے اپنی سابقہ گمراہی پر پچھتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے اور ساتھ ہی یہ آیت بھی دہرا رہے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے جنہیں کئی سو سال پہلے ایک گناہ کی پگڑ میں پتھر کا بنا کر نمونہ عبرت بنا دی۔ مرد کا بت صفا کے مقام پر نصب تھا اور عورت کا بت مروہ کے مقام پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر خانہ خدا کی حدود سے باہر پھینک دیا۔ یہ عورت مرد کون تھے؟ اس لیے ہمیں طریق کے اوراق کو پیچھے الٹنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اس زمانے میں آنا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام زمزم کے چشمے کی قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والی پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور خشک پہاڑیوں کی اس زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کنووں کی تلاش میں صحراؤں اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے رہے تھے۔ یہ معجزانہ چشمہ جو ننھے اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس بے آب گیا علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اور ایک قبیلہ جو بنی جرم کے نام سے طریق میں مشہور ہو گیا، وہ بھی میٹھے پانی کے تلاش میں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسی جانب چل پڑا۔ انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹے سے بچے کو اس ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب پایا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ اس علاقے میں جہاں پانی کا نام نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو رواں دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے اس چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر کسی کا بھی اختیار نہیں اور کسی کا بھی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلوں والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یہاں پر ہی بعد ہو گئے۔ جب وقت گزرنے لگا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے نوجوان اسماعیل کی شادی اسی قبیلہ جرم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور یوں رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو پھلی پھولی اور یوں مکہ، جس کا اصل نام بکہ تھا، ایک آبادی کی شکل اختیار کر لیا گیا۔ قبیلہ جرم والے کافی عرصہ تک تو سیدھے راستے پر رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ خود سمیٹنے لگے، اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو خدا کے لیے دینے کے لیے ان سے زمزم چھین لیا اور زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم بھی نہ تھا
यहाँ जमजम का कोई चश्मा हुआ करता था। इसी कबीले का एक शख्स जिसका नाम मज़ाब बिन उमरू था, बहुत ही नेक और पारसा शख्स था। उसने कौम को बहुत समझाया, उनको बहुत से खुतबे दिए, अल्लाह के अज़ाब से डराया, लेकिन इन पर कोई असर न हुआ। जब ये कबीला अपने बुरे कामों से बाज न आया तो एक रात मज़ाब ने सोचा कि ये लोग जिस तरह काबा शरीफ की हदियों की सूरत में आमदन खाने लग गए हैं, किसी दिन ये हज करने के लिए आने वालों के लिए तरफ से चढ़ाए गए कीमती हदिये, जिनमें से सोने चांदी की कुछ अशिया शामिल थी, वो भी चुरा लेंगे। इन्होंने रात को अपने बेटे को साथ लिया और काबा के अंदर मौजूद सोने की कीमती हदिये उठाए और जिस जगह जमजम का चश्मा हुआ करता था उसी जगह खुदाई करके ये सब कीमती हदिये वहाँ छुपा दिए। अब जैसा कि अल्लाह ताला किसी कौम के बिगड़ने पर इस कौम को किसी दूसरी कौम के हाथों अजाब देता है, इस कौम को भी अजाब देने का फैसला कर लिया गया और एक और कबीला बनी खज़ा को इन पर मुसल्लत कर दिया। बनी खज़ा वालों ने बनी जर्म को मार मार कर मक्का से निकाल दिया और कबीले की कसीर तादाद में अफराद को कत्ल भी कर डाला और यूँ लटे पटे बनी जर्म यमन में जाकर आबाद हो गए। उसी ज़माने में इस कबीले के यहाँ एक लड़की और लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम ऐसा बिन यरीला था और लड़की का नाम नाइला बिनते ज़ैद था। दोनों जब जवान आए तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। इन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए एक काफिले के हमरा मक्का मुकरमा गए। खाना काबा में इनको तन्हाई मैसर आई तो उन्होंने एक कभी फैल करने का इरादा कर लिया। चनाचा जैसे ही गुनाह के मर्तकब हुए तो उन्हें अज़ाब इलाही ने आन घेरा। यूँ वो पत्थर के बुत बना दिए गए। इसके आगे के हालात आपने तहरीर की इब्तिदा में पढ़ ली हैं। जब इनके बुत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना के अदूर से बाहर फेंकवा दिए तो उस वक्त मुसलमानों के ज़हन में सफ़ा मरवा के दौरान सही के बारे में शक शबा पैदा हो गया। वो सोचने लगे क्योंकि सफ़ा मरवा पर दोनों के बुत पहले नस्ब थे जिनका तवाफ जाहिलियत के ज़माने में किया जाता था, लिहाजा अब उनका सफ़ा मरवा के तवाफ कई इन बुतों की याद में तवाफ न साबित हो, जिसकी वजह से उन पर भी अल्लाह का अज़ाब नाज़िल न हो जाए। इस सूरत बकरा की आयत नंबर 158 नाज़िल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से है। सो जो शख्स हज करे, बैतुल्लाह का या उम्रा करे तो नहीं है कि कुछ गुनाह उस पर जो सही करे। इन दोनों के दरमियान जो शख्स खुश दिली से करता है कोई नेक काम, बेशक अल्लाह है कदरदान, सब कुछ जानने वाला।